यूं समझ लें कि आसमान पर उड़ता हुआ वो फौजी तैयारा महज धात और पुर्जों का मजमुआ नहीं था। ये तुर्की के दिफाई एतमाद का एक चलता फिरता ऐलान था। लोग उसे देख के मुतमईन हो जाते थे कि इतनी पुरानी मगर इतनी मजबूत मशीन कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन फिर एक दिन वही तैयारा ऐसे टूटा कि जैसे किसी ने फजा में छुपा हुआ राज अचानक खोल दिया हो। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे आसमान खुद हैरान खड़ा हो। ना कोई वार्निंग, ना कोई शोर, सिर्फ एक लर्जाखेज झटका और फिर आग के लपटों में लिपटा हुआ एक सवाल कि आखिर ये हुआ क्या। ये हादसा नहीं लगा, एक कहानी लगा, और वो भी ऐसी कहानी जिसमें हर किरदार, हर लम्हा, हर जाविया कुछ न कुछ छुपाता हुआ नजर आता है। कहीं तैयारे की जदीद कारी पे बहस हुई, कहीं इंग्लैंड से खरीदे गए पुराने मॉडल्स की सरगोशियां सुनाई दी, कहीं सोशल मीडिया पर फैलती खौफनाक फुटेज आई, कहीं माहिरीन के वो जुमले आए जिन्हें सुनकर सबके चेहरे संजीदा हो गए। और ये वो लम्हा था जब लोगों ने पहली बार सोचा कि शायद मसला किसी टुकड़े, किसी पुर्जे या किसी तकनीकी खराबी का नहीं, शायद बात इससे कहीं बड़ी है। शायद कहानी वो नहीं जो दिखाई जा रही है, क्योंकि एक तजर्बाकार, मजबूत, आजमूदा तैयारा इस तरह टूट जाए, ये इत्तफाक कम लगता है, सवाल ज्यादा लगता है। अब जो कहानी सामने आती है वो सिर्फ एक जहाज के गिरने की नहीं, ये तहकीकात की, साजिशों की, तकनीकी गुत्थियों की, बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की और फजा में छुपे कई राजों का सफर है। अब इसी सफर की पूरी तस्वीर सामने रखूंगा, जहां हर मोड़ पे हैरत होगी, खौफ होंगे, सवाल होंगे जो एक साथ खड़े दिखाई देंगे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, एक वाकया जो बज़ाहिर एक आम फजाई हादसा लगता है, लेकिन उसके अंदर कई तहें थीं जिन पर बात करना जरूरी है। तुर्की के C-130 तैयारे का जॉर्जिया में गिर के तबाह होना एक अलमनाक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसे सवाल की बाज़गश था जो हर चंद साल बाद किसी न किसी मुल्क में सुनाई देता है कि आखिर वो तैयारा जिसे दुनिया सबसे मजबूत, सबसे काबिल एतमाद और तकरीबन नाकाबिल तबाह समझती थी, वो जमीन से टकराया कैसे। पाकिस्तान में जब भी C-130 के हादसे की अगर खबर आए तो लोगों को फौरन 17 अगस्त 1988 याद आता है। वो दिन जिस दिन पाकिस्तान की सियासत बदली थी, जब जनरल ज़ियाउल हक, अमरीकी सफीर और कई आला फौजी अफसर एक ही ऐसे तैयारे में मारे गए। ये तारीख आज भी लोगों के जहनों में महफूज है। इसलिए तुर्की के हादसे ने फिर पुराने सवालात को जिंदा किया। तुर्की के इस सानहे में 20 फौजी शहीद हुए। ये तैयारा 11 नवंबर की सुबह तुर्की के कैसरी एयरबेस से उड़ा, आज़रबाईजान के सूबे गांजा में उतरा, वहां से वापस रवाना हुआ और तबलिसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी राब्ता दोपहर 1:50 पे हुआ। सिर्फ 44 मिनट बाद तबाही की इत्तला मिली और फिर मंजर वही था जो हर फजाई हादसे के बाद होता है। अब इस पूरे मंजरनामे में अगर आप देखें, सिर्फ 44 मिनट लगे। जले हुए टुकड़े दिखाई दिए, बिखरी हुई लाशें दिखाई दी और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या। तैयारे का ब्लैक बॉक्स 13 नवंबर को अनकरा पहुंचा, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पे कोई तकनीकी वजह सामने नहीं आई। तुर्क वजारत दिफा ने C-130 बेड़े की तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। यह कदम इस बात का इजहार है कि हुकूमत भी इस मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रही है। हादसे के बाद मुख्तलिफ कयास आराइयां शुरू हुई हैं। किसी ने मौसम को जिम्मेदार ठहराया, किसी ने मशीनरी के पुराने होने की बात की है और कुछ ने इसे तकनीकी खराबी का नतीजा करार दिया है। एविएशन के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि C-130 वो तैयारा है जो आम हालात में तबाह नहीं होता। इसके डिजाइन को जंगी माहौल, मुश्किल लैंडिंग और भारी बोझ के लिए तैयार किया गया। अमेरिका ने इसे 1951 में बनाया, 1954 में उड़ाया और फिर पूरी दुनिया के अफवाज ने इसे हाथों हाथ लिया। एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग जो हैं वो इस बारे में कहते हैं कि C-130 की ताकत उसकी साख्त, उसके 4 इंजन्स और उसके इंजन पार्स सिस्टम में छुपी हुई है। वो 1980 से 2013 तक कई C-130 मिशंस पर रहे हैं जो ये बताते हैं। वो कहते हैं कि इन सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये तैयारा मामूली खराबी के बायस गिर जाए, इसीलिए इसे नाकाबिल तबाह समझा जाता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि दुनिया के कई मुल्क अब इन तैयारों को बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल में रख रहे हैं, क्योंकि नई तैयारों की कीमत बहुत ज्यादा है। जब देखभाल मुमकिन ना हो या पुराने पार्ट्स वक्त पे ना बदले जाएं तो खतरात मजीद बढ़ जाते हैं। C-130 की जिंदगी जो है ये जंगी तैयारों जैसी नहीं होती। F-16 ये मिराज की तरह इसे मखसूस घंटों के बाद रिटायर नहीं किया जाता। इसे मुरम्मत, नए पार्ट्स और मुकम्मल सर्विसिंग के जरिए बार बार तैयार किया जा सकता है। लेकिन इस सारे अमल में सबसे हसास हिस्सा जो है वो विंग टू बॉडी जंक्शन होता है। ये वो जगह है जहां पर मजबूती जरा सी कम हो तो तैयारा हंगामी हालत में खतरे में पड़ सकता है। अगर इस हिस्से में खराश या दरार पैदा हो जाए और वक्त पे पकड़ी ना जाए तो ये किसी बड़े हादसे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गिर के तबाह होने वाला ये मखसूस तैयारा 2012 में सऊदी अरब से खरीदा था तुर्की ने। 2014 में ये तुर्क फजाइया के अंदर शामिल हुआ। 2022 में इसे बड़े पैमाने पर मुरम्मत करके दोबारा ऑपरेशन में लाया गया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने इसे इसलिए बेचा था कि वो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका था, लेकिन तुर्क वजारत दिफा ने इस इल्जाम को मुस्तरद किया और कहा कि सऊदी अरब ने इसे सिर्फ इसलिए बेचा था क्योंकि उनके पास इस किस्म के तैयारे जरूरत से ज्यादा थे। हादसे की इब्तदाई मालूमात और जमीनी हकाइक ये बताते हैं कि तैयारे में आखिरी लम्हात तक कोई हंगामी कॉल नहीं दी गई।
اس کا مطلب ہے کہ پائلٹ کو کوئی بڑی خرابی پہلے سے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ منظرنامہ یا تو اچانک تکنیکی خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے یا پھر ایسی مکینیکل ناکامی کی طرف جو پلک جھپکنے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ترکی کے 2 C-130 حادثات ریکارڈ میں موجود ہیں، ایک 1968 میں اور دوسرا 2001 میں، لیکن ان دونوں کے حالات مختلف تھے۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر C-130 اتنا محفوظ طیارہ ہے تو پھر یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہر جہاز کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس کی دیکھ بھال میں معمولی سی کوتاہی ہو جائے، اگر پرانے پارٹس کو وقت پہ نہ بدلا جائے، اگر حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے یا اگر کسی نامعلوم تکنیکی خرابی کو نظر انداز کر دیا جائے تو خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ طیارے کی زندگی بڑھانے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بڑھتی ہے، اور اگر کوئی حصہ اندر سے کمزور ہو جائے تو اسے پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ حادثہ صرف ترکی کا مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک سوال ہے کہ آخر ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے جو ہزاروں فوجیوں اور لاکھوں ٹن سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، کیا وہ محفوظ ہیں؟ یہ سوال سبھی کے لیے اہم ہے، ہمارے لیے بھی، جہاں C-130 دہائیوں سے استعمال ہو رہے ہیں، جہاں لوگ آج بھی 17 اگست 1988 کو یاد کرتے ہیں، جہاں سوال آج بھی زندہ ہے کہ طیارہ حادثہ تھا یا کچھ اور ہوا تھا۔ ترکی کے موجودہ حادثے نے نہ صرف اپنے شہداء کے خاندانوں کو سوگوار کیا ہے، بلکہ اس نے دفاعی شعبے کے ماہرین کو بھی ایک نئی سوچنے کے مرحلے میں ڈال دیا ہے کہ بلیک باکس کی مکمل رپورٹ آنے کے بعد حقیقت اب جو سامنے آئے گی وہ مزید سوالوں کے جوابات نکالے گی۔ لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ C-130 اپنی تاریخ، اپنی شہرت اور اپنی تکنیکی طاقت کے باوجود کسی نہ کسی مرحلے پہ انسانوں کی غلطیوں، پرزوں کے بوجھ یا کسی اچانک خرابی کے سامنے ہار سکتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو قوموں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ واقعہ دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ آسمانوں پہ اڑنے والی مشینیں کتنی ہی طاقتور ہوں، انسانی زندگی کی حفاظت کا انحصار ہمیشہ مسلسل توجہ، مکمل دیکھ بھال اور درست فیصلوں پہ ہوتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں کہانی مزید گہری ہوتی ہے۔ حادثہ تو سامنے آ چکا، مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جہاز کی تکنیکی حالت کیا تھی، اسے کہاں اور کیسے اپ گریڈ کیا گیا، اور کیا اس کو جدید کرنے کے عمل میں کوئی ایسا خلا تھا جو بعد میں کسی حادثے کا باعث بن سکتا تھا۔ یہی وہ حصہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی زندگی اس کی دیکھ بھال اور اپ گریڈ پہ ہی ٹکی ہوتی ہے۔ ترکی نے C-130 بیڑے کی جدید کاری میں خاصی سرمایہ کاری کی ہے۔ دفاع اور ہوا بازی سے وابستہ ماہر جو ہیں وہاں کے، جو تولگازبیک جن کا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طیارے عام مسافر جہازوں کی طرح باقاعدہ انسپیکشن اور اپ گریڈ سے گزرتے ہیں۔ کاکپٹ کو ڈیجیٹل سکرین سے تبدیل کیا جاتا ہے، پرانے مینول آلات ہٹا کے جدید سسٹم لگائے جاتے ہیں تاکہ پائلٹ کو زیادہ بہتر کنٹرول اور فوری ڈیٹا دستیاب ہو۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ حادثے والے جہاز کی مینٹیننس انگلینڈ میں کی گئی تھی، مگر مارشل ایروسپیس نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کا کام صرف C-130J ماڈل کی اپ گریڈیشن تک محدود تھا اور تباہ ہونے والے طیارے کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بھی ایک اہم اشارہ ہے کہ حادثہ کسی ایسی بیرونی مرمت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا جس میں غلطی کا امکان ہو۔ اس کہانی میں ایک بڑا کردار لاک ہیڈ مارٹن کا بھی ہے، یعنی وہی کمپنی جو 70 برس سے یہ جہاز بنا رہی ہے۔ کمپنی نے صاف کہا ہے کہ اگر ترکی چاہے تو وہ ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ان کا موقف یہی ہے کہ C-130 ایک قابل اعتماد پلیٹ فارم ہے اور اس کی سروس لائف کا انحصار اس کی دیکھ بھال کے اوپر ہوتا ہے۔ کمپنی کے اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مینوفیکچررز کی طرف سے کسی خامی کا فوری طور پہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اصل جواب صرف بلیک باکس کھولنے کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ حادثے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں بہت ساری باتیں زیر بحث ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں جہاز کی دم کا حصہ ٹوٹا ہوا دکھائی دیا اور نیچے آنے سے پہلے آگ نمایاں دکھائی دی۔ بعض لوگ اسے تخریب کاری سے بھی جوڑ رہے ہیں، مگر جیسے تجربہ کار پائلٹ کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کسی غیر ملکی کے لیے جہاز تک رسائی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ پھر جہاز زمین سے بہت اونچائی کے اوپر تھا، وہاں کسی راکٹ لانچر کا پہنچنا بھی ناممکن تھا، پرندے بھی اتنی بلندی تک نہیں جاتے، یعنی تخریب کاری کا امکان بہت کم ہے۔ اب اگر دم الگ ہوئی تو سوال یہ کہ کیا یہ اندرونی میکینیکل خرابی تھی، کیا پرانے ڈھانچے میں کوئی دراڑ تھی، یا کوئی ایسی تکنیکی مسائل کا اس کو سامنا تھا جو پائلٹس کے علم میں نہیں آ سکا۔ جارجیا کی ایئر اتھارٹی نے کہا ہے کہ جہاز کسی الارم کے بغیر ریڈار سے غائب ہوا۔ عام طور پہ اگر کوئی انجن فیل ہو جائے تو پائلٹ وارننگ جاری کرتا ہے، مگر یہاں کچھ بھی رپورٹ نہیں ہوا۔ اس سے شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرابی اچانک اور شدید نوعیت کی تھی۔ امریکی فضائیہ کے سابق ماہر جارج فلپس نے بھی یہی کہا ہے کہ فوٹیج میں وینگ ٹپ سے ایندھن بہتا ہوا دکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عملہ وزن کم کرنے کے لیے ایندھن پھینک رہا ہوگا، یعنی انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ طیارہ کسی بڑی مشکل میں ہے۔ اگر واقعی وہ ہنگامی لینڈنگ کا ارادہ کر رہے تھے تو پھر سوال اور گہرا ہوتا ہے کہ اس کی ٹیل کس طریقے سے جدا ہوئی، کیا اس مقام پہ کوئی پرانی دراڑ تھی، کیا وہ حصہ کمزور تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تحقیقات ہی حل کریں گے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ جہاز میں موجود فوجی اپنی جان کیسے بچا سکتے تھے۔ یہاں حقیقت بات واضح ہے، اس طرح کی پروازیں عام مسافر فلائٹس کی طرح ہوتی ہیں، ان میں پائلٹ اور عملے کے پاس بھی پیراشوٹ نہیں ہوتا۔ پیراشوٹ کے ساتھ صرف وہ مشن کیے جاتے ہیں جو پہلے سے جمپ ٹریننگ کے لیے مختص ہوں،
اور اس کی تیاری بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. یہاں ایسا کچھ نہیں تھا، یعنی طیارہ اگر ہوا میں ٹوٹ رہا ہو تو اس میں سوار کسی شخص کے پاس بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. اس حادثے کے فوری بعد ترک وزارت دفاع نے C-130 بیڑے کی پروازوں کو معطل کر دیا. یہ ایک بڑا قدم ہے، ضروری بھی ہے. جب تک وجہ نہیں ملتی، کسی بھی ایئر فورس کے لیے یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جوانوں کی جان کو کسی رسک میں نہ ڈالیں. یہ بھی سامنے آیا ہے کہ حادثے والا طیارہ سعودی عرب سے 2022 میں خریدا گیا تھا. مکمل مرمت کے بعد 2014 میں اسے بیڑے میں شامل کیا گیا. 2022 میں ایک بڑی مینٹیننس کے بعد یہ دوبارہ اڑا. سعودی عرب نے اسے ناقابل استعمال قرار دے کر نہیں بیچا تھا، بلکہ اس لیے فروخت کیا تھا کہ ان کے پاس ضرورت سے یہ زیادہ تھے. اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ C-130 ایک مضبوط اور آزمودہ مشین ہے. اس کی تاریخ کامیاب ہے، اس کی کارکردگی بے شمار جنگی اور انسانی مشنز میں ثابت ہو چکی ہے. لیکن جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سوال اٹھتے ہیں، اور جائز بھی ہیں. ابھی بھی ساری دنیا، خاص طور پہ ترکی کا دفاعی ادارہ، اسی انتظار میں ہے کہ بلیک باکس کیا کہانی سناتا ہے. وہ وقت دور نہیں جب حقیقت سامنے آئے گی. مگر فی الحال یہ حادثہ نہ صرف ترک فضائیہ بلکہ پورے خطے کی ملٹری ایویشن کے لیے ایک سنگین یاد دہانی بن کے سامنے آیا کہ آسمان پہ اڑنے والی ہر مشین چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، ایک لمحے کے اندر خاموش بھی ہو سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.